امریکہ نے واضح کر دیا کہ عمران خان کے الزامات پاکستان سے تعلقات کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے چیئرمین تحریک انصاف پی ٹی آئی کے الزامات ایک بار پھر پروپیگنڈا، غلط، ناقص معلومات اور جھوٹ قرار دے کر مسترد کرتے ہوئے کہا، پاکستان سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر پاکستانی حکام سے کسی شیڈول ملاقات کا علم نہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ اس موقع پر افغانستان، دہشت گردی، تجارت، ماحولیات، توانائی، صحت اور تعلیم سمیت کئی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہو۔ جیو کے پروگرام آپس کی بات میں گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کاروں نے کہا کہ عمران خان اچھے خاصے بڑے مجمع کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے۔ حکومت نے عمران خان کے لیے ایک اچھا سٹیج سجا دیا ہے، وہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں۔ عمران خان کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ میر جعفر کی بات کر کے ریڈ لائن کو کراس کر گئے ہیں۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نواز انصار عباسی نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت عمران خان سب سے مضبوط کھلاڑی ہیں۔ عمران خان 3 ماہ پہلے انتہائی غیر مقبول تھے۔ پی ڈی ایم اور پی پی کو عمران خان کو ہٹانے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ پاکستان کی سیاست کو موجودہ معاشی صورتحال سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کو ایسے مشکل فیصلے کرنا ہے جن کی سیاسی قیمت بہت زیادہ ہے۔ شہباز شریف پیٹرول مہنگا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا اتحادی مانیں گے؟ شہباز شریف کی صلاحیتیں اپنی جگہ، لیکن اتحادی حکومت کے لیے حالات بہت خراب لگ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سیاست دانوں کو ساتھ بٹھائے ورنہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا کہ عمران خان اچھے خاصے بڑے مجمع کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے۔ عمران خان کے ساتھ موجود ہجوم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ حکومت نے عمران خان کے لیے اچھا سٹیج سجا دیا ہے، وہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں۔ عمران خان کو آئندہ انتخابات میں امیدواروں کے چناؤ میں مشکل پیش آئے گی۔ اب کھمبوں کو ووٹ پڑنے کا وقت گزر گیا ہے۔ پنجاب میں سیاست برادریوں کے درمیان ہوتی ہے۔ عمران خان کے پاس پولیٹیکل سائنس کے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ آئندہ انتخابات میں سیاسی میدانی جنگ پنجاب ہوگا۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار رؤف کلاسرا نے کہا کہ عمران خان کو احساس ہو گیا ہے، وہ میر جعفر کی بات کر کے ریڈ لائن کراس کر گئے ہیں۔ عمران خان کی اس بات پر ریٹائرڈ فوجی افسران کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ شہباز شریف اور آصف زرداری اینڈ کمپنی پھنس گئی ہے۔ بانی رکن پی ٹی آئی اکبر ایس بابر نے کہا کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس 7-8 سال سے چل رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں اس سال مانی خیز پیش رفت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے 4 سال بعد اپنی حتمی رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کو ٹی او آر کے مطابق 1 ماہ میں رپورٹ جمع کروانا تھی، لیکن اسے 4 سال لگ گئے۔ پی ٹی آئی نے یہ رپورٹ مجھ سے خفیہ رکھنے کی درخواست کی تھی، جو کہ مسترد کر دی گئی۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں پی ٹی آئی نے 11 بینک اکاؤنٹ سے لاتعلقی ظاہر کی۔ اسٹیٹ بینک کے ذریعے آنے والے 28 بینک اکاؤنٹ سے بھی انہوں نے لاتعلقی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہمیں ان اکاؤنٹس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے لکھ کر دیا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو اسد قیصر، عمران اسماعیل، شاہ فرمان، میاں محمود الرشید، سمر علی خان، نجیب ہارون وغیرہ آپریٹ کرتے تھے۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جن 28 بینک اکاؤنٹ سے 2018 میں لاتعلقی ظاہر کی، انہیں یہ 2012 میں آپریٹ کر رہے تھے۔ انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلے کو جواز بنا کر کہا کہ ہم دلائل نہیں دیں گے، کیونکہ اس آرڈر کے تحت تمام سیاسی پارٹیوں کا کیس ایک ساتھ سن کر فیصلہ دیا جائے گا۔ حالانکہ آرڈر میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آرڈر میں صرف یہ کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک رکھا جائے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے۔ عمران خان ہر سال غلط سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرواتا رہا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز مرتضی علی شاہ نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق 2 میٹنگ ہونے جا رہی ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون اپنی پارٹی معاملات پر بات کرے گی اور یقیناً جو غیر مقبول فیصلے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ الیکٹرول ریفارم کے حوالے سے اتحادی ایک پیج پر ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، حکومت کو غیر مقبول فیصلے لینے ہیں۔ اگر وہ فیصلے لیتے ہیں تو وہ غیر مقبول ہوں گے اور اس کا براہ راست اثر مسلم لیگ کے ووٹ بینک پر پڑے گا۔ بہرحال اس میٹنگ میں کسی بڑے فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک لائحہ عمل طے ہونا ہے کہ کتنے عرصے سے حکومت بنی رہنی ہے، اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ اگلے الیکشن ہونے چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عمرے پر جانے والوں پر تنقید کے جواب میں سوشل میڈیا پر صارفین کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ صارفین نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے لکھا، حکومت کا لالچ انسان کو ہر حد تک گرا سکتا ہے۔ ایک صارف نے لکھا، عمران خان وزیر اعظم بننے کا دوبارہ خواب دیکھنے لگ گئے ہیں۔ ایک صارف نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر پیش نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ عمران خان نے موجودہ حالات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے عمرہ پر سعودی عرب جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔
عمران خان نے کہا تھا کہ ایک ایک گھنٹہ قیمتی ہے، یہ عمرے پر جانے کا وقت نہیں تھا۔